اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین خاتم المعصومین حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں دربار گوہر شریف میں عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اس کی توفیق سے آج مقدس مبارک لمحات جو اللہ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمائے ہیں اس کی یاد میں بسر کرنے کے لیے ہم سب مسجد کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے احباب اس انتظار میں ہیں کہ جمعہ شروع ہو، تو جمعہ شروع ہو چکا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے نماز کے لیے جلدی تشریف لے آئیں اور پہلے آنے کا جو ثواب ہوتا ہے اسے ضرور حاصل کیا کریں۔ اتنی ساری فضیلتیں، عظمتیں، رفعتیں ہیں آج کے دن کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عقل سلیم عطا فرمائے، ماننے کی بات کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے سامنے ضد نہیں بلکہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے پیارے حبیب الحبیب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے بڑھ کر حسن عطا فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کل ہیں۔ ساری کائنات میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، اگر یوں کہیں تو یہ گناہ نہیں ہوگا، مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حضرت حسان ابن ثابت نے کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین ہم نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے سونے ہیں، ان کو بھی اللہ نے بڑا جمال، بڑا کمال عطا کیا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کا کل ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام حسن محمدی کی ایک کرن ہے، ایک تابش ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا کائنات کے اندر۔ کسی نے کہا حضور اتنے سونے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند سونا ہوتا ہے۔ کسی نے یوں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر نور ایسا تھا جیسے سورج ہوتا ہے، اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جن لوگوں نے کیا، صحابہ کبار نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، کتنے پر نور وہ لوگ تھے جن کو خلاق عالم نے یہ توفیق عطا فرمائی، انہیں حضور کا صحابی بننے کا شرف بخشا، اور سرکار کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، سرکار کا قرب حاصل کیا، حضور کی معیت میں رہے، سرکار کے جلووں میں گم رہے، سرکار کو دیکھ کر اپنے غم مٹاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، چاشت کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ یہ دو جملے، یہ سورہ وَالضُّحَىٰ 30ویں سپارے کے اندر ہے۔ اس کا جو شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہو گیا کہ چند روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی، تو کفار نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ معاذ اللہ
اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا تو خلاق عالم نے پھر یہ سورہ والضحیٰ شریف کو نازل فرمایا اور قسم سے یاد کیا، والضحیٰ، چاشت کی قسم۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں چاشت سے مراد جمال مصطفی ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے یار کے جمال کی قسم، کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے جمال مصطفی کی قسم۔ اور مفسرین فرماتے ہیں واللیل اذا سجا سے مراد یہ کنایا ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبرین سے۔ مطلب یہ ہے کہ رب جمال یار مصطفیٰ کی قسم بیان کرتا ہے اور ساتھ میں سرکار کے زلفوں کی قسم بیان فرماتا ہے، مجھے محبوب کے جمال کی قسم ہے، مجھے مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم ہے۔ چاشت سے مراد ایک مطلب اس کا چاشت بھی لیا گیا ہے۔ چاشت اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت سورج بالکل بلند ہو چکا ہوتا ہے، نصف نہار سے پہلے تو ایک چاشت کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ کئی سارے احباب پہلے پڑھتے تھے لیکن اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمزوری ہے کہ لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے، تو چاشت کی نماز اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہی لوگ پڑھتے ہوں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور فرماتے ہیں کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر جوڑ کا صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ شریف پڑھنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کسی سے کہنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو فرمایا یہ تمام صدقات کو جو یکمشت ادا کرتی ہے وہ چاشت کی نماز ہے۔ جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کے تمام جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار یوں فرماتے ہیں جو شخص چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے خلاق عالم جنت کے اندر اس بندے کا محل تیار فرما دیتا ہے۔ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے علاوہ کی نماز ہے۔ جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، پھر تقریباً 25 منٹ تک کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی، وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر کچھ وقت گزرے سورج جب بلند ہوتا ہے تھوڑا سا تو اسے چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت میں جو یہ شخص نماز پڑھتا ہے اسے اللہ یہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کو بیان فرمایا، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہاں سے جمال یار مصطفیٰ کی قسم کو بیان فرمایا۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میراج یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی پائی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال جن کے چہرے کی قسمیں بیان فرماتا ہے، جن کی زلفوں کی قسمیں بیان فرماتا ہے، بلکہ سرکار جہاں رہیں اللہ اس مقام کی قسمیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں جمال یار مصطفیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب میرے مصطفیٰ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں دن نکل آتا ہے، جب میرے مصطفیٰ اپنی زلفیں کھولتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے۔
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے۔ پھر دیکھنے والے ابو بکر صدیق ہوں یا فاروق اعظم ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں یا مولا کائنات علی مرتضیٰ ہوں یا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسان بن ثابت ہوں، کائنات کے اندر جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جس نے خواب میں دیکھا، وہ خواب میں دیکھنے والا بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جیسے اللہ نے مصطفیٰ کو نور عطا فرمایا ہے، جیسے اللہ نے مصطفیٰ کو حسن دیا ہے، کائنات میں رب کائنات نے کسی اور شخص حسن عطا نہیں فرمایا، کیونکہ میرے مصطفیٰ حسن کل ہے، اور حضرت یوسف کا حسن مصطفیٰ کے حسن میں سے ایک کرن پائی جاتی ہے۔ ایک تابش کا نام، وصل کہتے ہیں ایک تابش کا نام ہے، ایک کرن کا نام ہے حضرت یوسف کا حسن، ایک سرکار کے حسن میں سے کیا ہے؟ کرن ہے۔ اتنا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کتنا حسن دیت ہے، میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم علیہ السلام کا حسن تو حسن بے مثال ہے، اور جو حضرت یوسف کو دیا وہ بھی بڑا کمال تھا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں جو حسن کل ہے وہ مصطفیٰ کو دیا ہے، جو حسن جز ہے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، کائنات کے اندر سب سے جو حسین ترین چہرے والے ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اور خلق کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا، جس کو جامع ترمذی میں امام ترمذی لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں مولا کائنات نے دیکھا کہ 30 سال تک مولا علی حضور کے گھر میں رہ کے پلے ہیں، جب علی مرتضیٰ نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں، اس لیے آج منافقین کو علی سے چڑ ہوتی ہے، علی کا نام لیتے ہیں تو چہرے پہ بل پڑتے ہیں، اس لیے کہ علی مرتضیٰ نے کہا تھا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثل لہ، رب کعبہ کی قسم ہے مصطفیٰ جیسا حسین نہ ہم نے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثل لہ، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ رب کائنات کے محبوب کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ اس سے بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابو قرصافہ فرماتے میں تے میری امی اور میری خالہ تینوں ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بایعنا بیعت کرنے کے لیے ہم سرکار کے پاس گئے، ہم سرکار کی بیعت کریں، سرکار کی سمجھ نہیں آ رہی پھر بولتے جو اللہ سرکار کی بیعت کریں، لیکن جب ہم سرکار کے پاس پہنچے، سرکار کی بیعت کی، اور جیسے ہم سرکار کی بارگاہ سے پلٹے باہر آئے، حضرت قرصافہ کہتے ہیں میری امی اور میری خالہ کہتی ہیں اے بیٹے ہم نے اس شخص کی مثل خوبصورت آج تک دیکھا ہی نہیں، اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے، اتنا سونا ہے، اور اتنا پاکیزہ اس کا لباس ہے، اتنا نرم کلام کرتا ہے، ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابو قرصافہ فرماتے میری امی اور میری خالہ نے مجھے کہا تھا، اس کو المواہب کے اندر علامہ زرقانی نقل فرماتے ہیں کہ میری امی اور میری خالہ نے کہا اے بیٹے آج اس بندے کے پاس ہم نے آ کر بیعت کی ہے، اللہ نے اسے اتنا حسن دیا ہے، کمال دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سنو جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ میں کہ تسان جو حضور نور نہیں ہے جتنا تک آنے نور ہی نور نہیں، تسان دے ویکھیا ہی نہیں مولی جی، تسان دے ویکھیا ہی نہیں، لیکن حضرت ابو قرصافہ فرماندے نے کہ میں ویکھیا، میری امی نے ویکھیا، میری ماسی نے ویکھیا، اسا تیناں نے تکیا جس ویلے، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ غلاموں جنہاں نے اکھی ویکھیا ویکھ کے سانو دسیا کہ سونےو ساڈے تو بعد آن والےو یاد رکھیا جے کہ رب ذوالجلال نے حسن دی انتہا مصطفیٰ دے کر چھڑی سی سبحان اللہ. یہ تو وقت کوئی ایسا حسین و جمیل دیکھے ہی نہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں سحری کے وقت بیٹھی تھی کچھ سی رہی تھی اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اندھیرا تھا میں تلاش کرنے لگی لیکن سوئی نہیں مل رہی اتنی دیر میں میرے کمرے کے اندر میرے مصطفیٰ تشریف لائے اتنا روشن ہو گیا میری سوئی مل گئی جب سوئی ملی تو میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روح انور کی روشنی سے مجھے سوئی مل گئی ہے اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں تو میرے حضور فرماتے اے حمیرہ یہ پیار کا نام تھا عائشہ صدیقہ کا سرکار نے رکھا ہوا حمیرہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کا نام رکھا تھا حمیرہ فرمایا اے حمیرہ اس کے لیے ہلاکت ہے 3 بار کہا جس نے مجھے نہیں دیکھا جی ابو جہل بھی اتھے رہندہ سی عتبہ شیبہ ابو لہب اتھے رہندے تو تسی آنکھوں میں تو ویکھیا ہوگے کہ پھر کے بھی برباد ہو گئے ویکھے ہی تے نہیں ہونا وہ تے جان دے رہے اپنے جیا کہ ساڑھے ورگے نے معاذ اللہ سر دے اتے باپ دا سہارا کوئی نہیں دادا بھی ٹر گیا چھاڑی چھڑا کے ان چچا پیچھے رہ گئے جیدے کو نہ مال ہوئے نہ دولت نہ سر اتے والدہ سایہ ہوئے او نبی کیویں بن سکتا ہے میرے حبیب نے فرمایا عائشہ تو صدیقہ نو اے حمیرہ اے عائشہ جن نے مینوں نہیں تکیا ترے آواری آکھیا ہو بندہ ہلاک ہو گئے اس تو مراد یہ جن نے مینوں ویکھ کے ایمان نہیں لیا تھا ہلاک ہو گئے کیونکہ اگر مینوں ویکھ لیندا نا کدی کہ اللہ نے کتنا حسن دیتا ہے اس گل تے مجبور ہو جاتا کہ رب ذوالجلال نے نبی پاک پر حسن کی انتہا فرما دی سبحان اللہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتی کانه قطعۃ قمر کہ جب نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے تھے اور آپ کا چہرہ ایسا روشن ہوتا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے سبحان اللہ. لیکن آگے آگے ان احادیث سے بھی بڑی بڑی احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے کیسے تخیلات کا اظہار کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی پاک کا چہرہ ایسا تھا جیسے تلوار چمکتی ہے تلوار بھی چمکتی ہے نا تو ایسا تھا تو کہا لا کیسے کہتے ہو کہ تلوار جیسا بل کانش مثل الشمس والقمر ہمارے مصطفیٰ ایسے تھے جیسے چاند سورج ہوتا ہے سبحان اللہ. چاند اور سورج ہوتا ہے یہ روشنی کا عالم ہے. حضور کے چہرے پر نور کی کیفیت کو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. اور حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ربضہ سے نکلے اور ہم مدینہ کے قریب آ کر ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے تو وہاں سے نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہوا. ہم میں سے ان کو یعنی سرکار کوئی پہچانتا نہیں تھا تو سرکار نے ہمیں سلام کیا ہم سے پوچھا آپ کہاں سے آئے تو ہم نے کہا جی ہم ربضہ سے آئے. ان کے پاس ایک اونٹ تھا تو سرکار نے فرمایا کیا تم اس اونٹ یعنی اونٹنی کو بیچنا چاہتے ہو میرے ہاتھ میں خریدنا چاہتا ہوں. تو کہا جی تو فرمایا کتنے بدلے میں کتنی قیمت ہے اس کی تو کہا جی اس کے اتنے سا کھجوروں کے سا ایک پیمانہ تھا عرب کے اندر 4.25 سیر کا تقریباً 4.25 سیر کلو نہیں سیر چھوٹا ہوتا ہے کلو بڑا ہوتا ہے 4.25 سیر کا ایک سا ہوتا تھا. کہا ہم اتنے سا کے بدلے میں کھجوریں دے دیں اور یہ ہم سے اونٹنی خرید لیں. تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے سودا ہو گیا. سرکار نے اونٹنی پکڑی اور تشریف لے گئے. اب سارے آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہتے ہیں اے جانتے ہو بندہ کون سی یہ جی نہیں اور تو جاننے بندہ کون سی ہے جی نہیں. انہوں نے کہا کوڑے کے پترو ویکھن سوچے تو بغیر ہی کا سودا کر چھڑیا جی تو سا پوچھیا بھی نہیں کوئی بھی نہ کو گل کیتی ہے نہ تو سا کوئی
اے آکے ابھی کتو رہنا ہے تیرا کی نہ ہے تو کون ہے کہ تو آیا ہے انجے ہی بیچ چڑی ہے کچھ یہ دسیا بھی نہیں تو بولے کہ بی بی سوندی ہوئی بولو نا ایک بی بی پہ سوندی ہو تو کہن دیا فلا تلومو آپ پہ گلنا نہ کرو ملامت نہ کرو فَلَقَدْ رَأَيْنَا رَجُلًا لَا يَقْدِرُ بِكُمْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ یہ سونیوں جنہوں میں بھی نہیں ہے نا بھی ادھا چہرہ کہنی جی میں چوگی لوگا چند پیا چمک دا بے ایک کانوں دھوکہ نہیں دے سکتا انہیں دن آلی آئی ہوئی سی ایسی بی بی لیکن انہیں کمزور لیکن ایسی سیانی چلو صحیح بی بی لیکن سیانی نہیں گئے انہیں آئی کیا اسی منہ نہیں پہ بیندے اس بندے دا اتنا سونا چہرہ ہوئے اتنا پھرنور چہرہ ہوئے سرکار دو عالم اسلام دے بارے ہو پہ کہہ نہیں تو پھر لا یاد دیو پہ کون تنو دھوکہ نہیں دے سکتے یا ٹھنڈے رہو اس بات دے ملامت نہ کر دوسرے دے طارق بن عبداللہ کہتے شام دا ویلا ہو گیا تو ایک بندہ آ گیا آنا رسول اللہ علیکم وہو یامرکم ان تاکلوا من هذا التمر ایک بندے نے آکے آکے جو منو حضور نے گلے ہے آنا رسول اللہ یعنی نبی پاک نے بھیجے ہے علیکم تو آٹے والے واہوا اور او یامرکم آڈر پہ دینے نے انتا قلو من هذه التمر اے جے کھجورہ نے جنیا مرضی کھا لو کھاوے لگو اپنے پیسے بھی پورے کر لو جنیا تو چاہی دیا نا تو آٹے جننے صاحب آٹے بڑھ دینے او لے لو پیمانے دنال تے کھا بھی لگو راج کے جناب آپ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اسا جناب وہ کلیاں یا کھجوراں کھا بھی نہیں اپنی قیمت بھی پوری کر لی پہلا سی ملامت بھی کرنا سی ویکھیا بھی نہیں سوچیا بھی نہیں سمجھیا بھی نہیں پہچاندے بھی نہیں جیسی جناب سودا کر بیٹھے حضرات یہ سرکار کا حسن ہے کمال کا حسن ہے حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ میں نے ایسی رات میں حضور کے چہرے کو دیکھا کہ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے تو حضور نے اپنے مبارک بدن پر سرخ رنگ کا حلہ زیب تن کیا ہوا ہے رات کا وقت ہے چاند چمک رہا ہے روشنی بڑی ہے جب میں نے دیکھا سرکار کو تو سرکار بڑے سونے لگ رہے ہیں بڑے پیارے ہیں خوبصورت ہیں تو اب میں نے یہ موازنہ کرنا چاہا کیا یہ آسمان کا چاند جب پورا ہوتا ہے تو عروج پہ ہوتا ہے اس کی چمک ہر عالم پہ بڑھتی ہے رات چاندنی ہوتی ہے ہر شے نظر آتی ہے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا چاند پورا ہے پورا چمک رہا ہے 14ویں رات کا ہے روشنی اس کی بھی پوری ہے ادھر بھی روشنی پوری ہے ادھر بھی چاند نے اپنے اوپر سرخ رنگ کا جس بندے کا رنگ چٹا گورا اور لال ہو جنہیں بارے اللہ فرما کے وَالضُّحَىٰ میں جمال یار مصطفیٰ کی قسم بیان کرنا چاہتا ہوں اندازہ کریں جب ایسے چہرے والا ایسے رنگ والا ایسے قد والا ایسی آنکھیں والا ایسے ہونٹوں والا ایسی پلکوں والا ایسے ابرو والا ایسے سینے والا ایسے ہاتھوں والا ایسی چھاتی والا ایسے جسم والا بندہ جب اپنے چہرے سے لے کر پیروں تک سرخ رنگ کا حلہ پہنتا ہوگا کیا باتیں پالی ہوئی داڑھی دار اللہ ہے تھوڑی تھوڑی داڑھی بیچ میں لگی ہوئی ہیں سرکار نے پہنا ہوا ہے رات 14ویں کا چاند چمک رہا ہے صحابہ ہے اور مصطفیٰ ہے صحابی نے ہمیں بتانے کے لیے کہہ دیا میرا دل کرتا تھا میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں وہ سونا ہے یا یہ سونا ہے لیکن جب میرے مصطفیٰ نے اپنے جسم اطہر پر یہ حلہ پہنا ہے سرکار کا نور اور بڑھ گیا ہے یہ سونے حضور لگ دینے پہ اتنے پیارے پہ لگتے ہیں تو میں اس گھر پہ پہنچیا اے جابر تو کیوں یہاں پہ گلہ کرنے ہیں حضور دے حسن تے تے بالکل انتہا ہو چکی یہ چاندوے ذرا دور نال یہ اندر بھی نشان تے داغ موجود ہیں لیکن ساڑھے حبیب بغیر داغ تو آئے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اتنا پرنور شعر عطا فرمائے ایسی شخصیت نال نوازے اسے واسطے کسی آکھیا یا صاحب الجمال واجا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر اے حسن و جمال کے مالک ہے روشن چراغ
آپ کے چہرے سے چاند اور یہ آفتاب روشنی لے کے چمک رہے ہیں۔ یہ شیخ سعدی شرازی کے بارے میں یہ حقائق ملتی ہے کہ آپ نے سرکار کی ناز لکھی بالغ العلا بکمالہ، رسول پاک اپنے کمال کے سبب بلندی کو پہنچے، کشفت دجا بجمالہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کے جمال سے اندھیرے چھٹ گئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، حسنت جمیع خصالہ، تمام خصلتیں اللہ نے محبوب کو بے مثل و بے مثال عطا فرما رکھی ہیں۔ یہ 3 مصرے لکھے، لیکن چوتھا بندہ نہیں پہ کوئی بھی ہے کہ رات سیدھے آنکھ لگ گئی سوں گے حضور تشریف لے۔ حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اے سعدی شرازی پڑھ کی پہ پڑھدا سے کی پہ لکھدا سے کہ موڑ شروع ہو گئے بالغ العلا بکمالہ، کمال تے سرکار پہنچے نے اپنے کمال تے، کاشفت دجا بے جمال ہی، کاشفہ کھل گیا چھٹ گیا، دجا اندھیرا بے جمال ہی، سرکار کے جمال سے، حضور کے رخ سے، سرکار کے جمال سے، سرکار کے حسن سے کائنات کے اندھیرے ختم ہو گئے، اٹھا دیے گئے، حسنت جمیع خصالہ، اللہ نے آپ کو سارے خصائص ساریاں اعلیٰ خوبیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں، انہاں پڑھ کے پھر چپ کر کے فرمایا کو نہیں پہ پڑھ رہا، حضور کو بندھا نہیں فرمایا، پھر کہہ دے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ ہی کہہ دے کہ کہہ چھڑیا تنات بن گئی، ان سارے اسی پڑھنے ہیں، جم جم پڑھنے ہیں۔ یہ سرکار نے شعر پسند بھی فرمائے، پڑھنے بھی چاہیے دینے، اور یہ دے اندر پھر آخر تے سرکار نے صلو فرمایا، صلو علیہ وآلہ، یہ دا مطلب ہے درود شریف جنہ بھی پڑھی ہو نہیں چھوڑا۔ حضرات، حضرت شیخ سعدی شرازی نے بھی کمال کر چھڑے، اور حضرت حسان ابن ثابت نے بھی کمال کر چھڑے، کیونکہ آپ دے اشعار کو سی کئی باری سنے ہوئے نے، جن دے اندر تھوڑی جی تبدیلی ہے، کچھ کتابیں جیسا مل دینے، فَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَأَقْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کچھ یہ بھی مل دینے، کچھ یہ نے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دونوں طرح مل دینے کہ حسان ابن ثابتان نے سی فَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ، سونے آپ جیسا حسین و جمیل جمال والا تو میں نے تکیہ ہی نہیں، وَأَقْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ جیسا کامل و اکمل کسی معنی جمعیں نہیں، او شیر ہومن یا اے لفظ ہومن یا او لفظ ہومن، مطلب ایک کی بند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بے مثل و بے مثال خوبیاں عطا فرمائی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان دیں، ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہی، کہتے ہیں کہ میں سرکار تو وقت کے کوئی سونا ویکھیا ہی نہیں، اور سرکار دا چہرہ انسی جویں ان دے اندر سورج طلوع پیا ہوندا، جنہاں نے ویکھیا ہے وہ پیا اندے سرکار ایڈے سونے ایڈے سونے ایڈے ہی سونے نے۔ حضرت انس کہندے نے سرکار دے غلام سیابی، سرکار دے بول رہن والے، سرکار دے خادم ساؤں تے نہیں گئے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون کأن عرقۃ اللؤلؤ، فرمان دے انس بن مالک کہ حضور کا رنگ سفید روشن تھا۔ بڑے بڑے سونے تسی ویندے لوگی ویندے جس ویلے کہ بندہ بہت سونا ہے، ابو الجمال، یہ جمال دا بھی باپ ہے، وہ دی کنیز بن جاندی بڑا سونا ہے، اساں یہ جا پھر نہیں ویکھے، اتنا سونا بظاہر خوبصورتی اتنی ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ تو آج لوگ جسے دیکھتے ہیں جس کے اندر خوبصورتی کا یہ عالم ہے تو لوگ اس کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، تو یوسف کتنے سونے ہوں گے، یوسف کتنے سونے ہوں گے، کیونکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ تمام انبیاء سے زیادہ حسن اللہ نے یوسف کو دیا، مگر اللہ کہہ کے استثناء کیا، مگر محمد مصطفیٰ کو حسن کل دیا ہے
اور یوسف علیہ السلام کو سرکار کے حسن کی ایک تجلی عطا فرمائی۔ سرکار کے حسن کے سامنے اللہ کے ان پیغمبر کا حسن یوسف علیہ السلام کا بطور ایک تجلی تھی، جیسے کرن ہوتی ہے، تابش ہوتی ہے۔ سرکار کا حسن کامل اکمل انتہا تھی، ہیں یہ بھی بڑے سونے۔ اس لیے تو جناب جب زلیخا نے ان عورتوں کے ہاتھوں کے اندر پھل اور چھریاں دے کے کھڑا کر دیا اور وہاں سے یوسف کو گزارا، تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا ایک نظر، تو انہوں نے پھل کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اتنے سونے تھے یوسف علیہ السلام، گم ہو گئی ان کی شخصیت کے اندر، ان کے حسن و جمال میں۔ اس وقت پھر میرے امام نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ زنانیاں سن کمزور تے اپنے بے خبری میں چاہ کے، ہوش چ نہیں، بے خبری میں چاہ کے اپنی انگلیاں وڈ لیاں۔ بولو ایک باری واقعہ پیش آیا ہے، بار بار نہیں آیا۔ اس نے یوسف پہ کٹی ماضی کا صیغہ بنتا ہے، یعنی ایک بار یہ جو آیا سی کہ یوسف نو ویکھ کے مصر دی عورتاں نے اپنی انگلیاں وڈ لیاں نے، لیکن سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ تہاڈی شان بڑی اونچی ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عرف ہے۔ ادھر چہرہ ویکھ کے تے انگلیاں پیاں کٹیڈیاں نے، ایتھے یار جمال مصطفیٰ نہیں بلکہ سرکار کے نام پر کائنات کے عرب کے خاندان کے لوگ سر کٹانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہزاراں سال لنگ گئے، آج بھی غازی ممتاز پھٹے ہوئے کہ اندر لبیک یا رسول اللہ، پریشان نہیں ہو رہے غلام، آج بھی تیرے نام پہ، ذات پہ نہیں ہے، حسن پہ نہیں ہے، جمال پہ نہیں ہے، کمال پہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے نام پر سونیا، آپ کے نام پر۔ میرے حبیب علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم ہیں کل اور ہوں گے، کہ آپ کی امت بعد میں آنے والی ہے، وہ بھی آپ سے پیار کرتی ہے، تو کہا اتنا پیار کرتی ہوگی؟ اے میرے صحابہ عدد کون سے بندہ یہ کہے اپنا مال دولت والدین بیوی بچے بنگلے کوٹھیاں ہر شے دے دیو، تو سرکار دا نور سرکار چرا دکھایا جائے گا، جلد تمہیں دکھائی جائے گی سرکار دے چہرے دی۔ اے میرے صحابہ کتنے محب حسن کے ہر شے قربان کروا تیار ہو جائیں۔ ان بھی عاشق ہیں، اگر جیسی اس کیٹیگری سے نہیں آ رہے، لیکن ان عاشق ہیں جنہیں سب کچھ قربان کرواتے تیار نے روح جمال مصطفیٰ ویکھنا سے۔ کہتے ہیں اظہر اللہ نے کأن ارقد اللؤلؤ، سرکار کا رنگ اتنا سفید اور روشن ہے جیسا کہ چہرے پر نور کے موتی نظر آ رہے ہو۔ یہ تشبیہات ہیں صحابہ اکرام کی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، اس کتاب کے بہت بڑے عالم تھے۔ عبداللہ ابن سلام بعد میں سرکار کے صحابی بنے۔ کہتے ہیں جب حضور مدینہ پاک تشریف فرما ہوئے تو لوگ کام کاج چھوڑ کر چلے گئے دیکھنے کے لیے۔ دیکھن واضح کر کے آؤ چلیے، نال سنگیاں نو لے گئے۔ تو عبداللہ ابن سلام فرماندے نے کہ میں بھی چلا گیا۔ فلما تبینت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے جس ویلے میں پہلی نظر جا کے حضور نو ویکھیا نا، بس ویکھیا جا کے، بلکہ ایک مقام دے بھی ہوندے کہ جس ویلے یہود نے عبداللہ ابن سلام تیار کیتا تو وہ جا کے حضور نال گل بات کر، مناظرہ کر جا کے حضور دے نال، تیرے کول بڑا علم ہے، ٹھیک ہے جی اپنی کتاب دا سرکار دے نال دین دے بارے گلاں چا کر۔ آپ فرمان جس ویلے میں گیا نا اپنا بڑا جاؤ جلال دے نال کہ میں جا کے مناظرہ کر ساں، میں گیا جانے ساری میں ڈھیر ہو گیا، میری زبان ہی نہ کھلے۔ انہوں کو سن جناب پچھوں عبداللہ ابن سلام بولتا کیوں نہیں ہوں؟ فرماندے نے عرفت ان وجہہ لیسا بوجہ کذاب، میں پیوینا ہوں کہ ایک چہرہ کسے جھوٹے انسان نہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا چہرہ ایڈا سونے سامنے یہ جھوٹ کیوں بول سکتے، یہ تے کوڑ نہیں مارتے، یہ تے جھوٹ نہیں بولتے۔ عرفت ان وجہہ، میں چہرہ بھی نہیں پہچان گیا کہ عبداللہ چھاڑ دے یہودیاں مسلمان ہو جائے، کہ میں سب کو چھڑ چھڑا کے بہت بڑے عالم تھے ان کے یہود کے اس کتاب کے، لیکن صرف سرکار کا چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ بھول گئے
اور اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ جس کا چہرہ اتنا صاف اور شفاف ہے اس میں اللہ نے کیسے کیسے کمال رکھے ہو. بڑی تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیسے کیسے جو جناب صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے سرکار کو دیکھا تو پھر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ نبی پاک کا پورا حسن و جمال ہم پہ ظاہر ہی نہیں کیا گیا. ہم پہ نبی پاک کا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں کیا گیا، آشکار نہیں کیا گیا. کہ اگر سرکار کا پورا حسن و جمال ہمارے سامنے ہوتا تو ہم سرکار کو دیکھ نہ سکتے. بلکہ جبریل نے ایک عرض کیا رب سے، یا اللہ میں تیرے یار کو اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں بغیر پردوں کے، کیونکہ حضور کے چہرے پر نور پر سرکار کے حسن پر اللہ نے 70,000 پردے ڈالے. اب جنہوں نے 70,000 پردوں کے اوپر سے دیکھا وہ کہتے ہیں واسم من قلم برکت ہو. واڑے جا کوئی نہیں، بولو سنیو واڑے جا پردیاں تو بغیر نہیں، پردیاں نال دیکھے ہیں. 70,000 پردے ہوتے ہون کسے شہد ہے پھر بھی ایڈی سونی ہوئے اسی ہرے کچھے بیاگے میں سن دے تقریب وہ چونی فرما رہے. 70,000 پردے کتنی اچھی تہ بن جاندی ہے. 70,000 پردے اللہ نے پائے ہوئے نے تے مڑ بھی یہی آنے نے سونیا تھوڑے جا کوئی نہیں. یہ 70,000 پردے لا شکا پھر کی بننا ہے. جبریل نور ہے نا، بولو نور ڈاڈا نور ہے. انہیں کہا کہ میں نور ہاں میں وینا چاہنا ہاں سونیا ربا کہ آئی سارے پردے لا حضور کے چہرے ہو تم جی سارے پردے لا دی. جبریل ٹریا رب کائنات نے حبیب کو فرمایا سونیا ذرا سارے پردے ہٹا دے. جبریل کیا ہوں ہے ویکھنا چاہتا ہے اپنا ویکھنا چاہتا ہے. اور یہ بھی روایت مل رہی ہے کہ جبریل اپنی اصلی حالت کے اندر بھی سرکار کو گئے نے اور سرکار نے ویکھے ہے اور ویکھ کے دسے ہے میرے صحابہ اے جبریل جنہیں 600 پر نے اگر ایک پر کھولے مشرق سے مغرب بیچ میں آ جاتا ہے. میرے حضور نے جبریل نو اصلی شکل نال ویکھے ہے لیکن جبریل ویکھن پہ آوندا ہے. جبریل ویکھن چاہ پورا کرن لگا اپنا تے میرے سونے نے 70,000 پردے جس ویلے ہٹائے نا جبریل سامنے آ کے نظرہ پھیر کے کھلو کے آندا ہے یا اللہ اپنے حبیب کو کہہ دے اتے پردے پاوے اتے پردے چپاوے. جبریل نہیں دیکھ سکتا پیا. میں کیا مولوی تو پتہ نہیں کتھے گیا کہ سونے پڑھتا رہا میں کہ تو ایڈی چھتی آ گیا حضور ساڑھے ورگے نے معاذ اللہ ایڈی چھتی تو آ چھڑیا حضور ساڑھے ورگے نے اسی اس گل ذرا غور نہیں کرتے کہ 70,000 پردے لانا جبریل دی تو بیڑیاں گھوم گئی نے اور اس گل تے مجبور ہو گیا ہے یا اللہ 70,000 پردے پوا مڑ دیکھاں گا. اتنا نور میں نہیں نور ہاں میں کیا ہوں دسنا. کوڑے مولوی کوڑی سوچ آ لے تیرا کھانا خراب ہوئے تو فتنے فساد پہنچ چھڑے نے جناب دنیا ہوتے آگے پھڑک دینے میں مچھلی پھڑک دی جناب بس یہ نہیں کر دیاں گے وہ کر دینا حضور الوقت. جبریل بھی بیان دے سونے پردے پو میں نہیں دیکھ سکتا. حضرات اس لیے صحابہ کہتے ہیں خالق کائنات کے پیارے حبیب کا مکمل حسن کسی نے نہیں دیکھا. اور میرے حضور نے خود فرمایا اب وہ بندہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سفر و حضر میں بچپن کا یاد ساتھی اور دوست یار ہے لیکن سرکار نے ایک دن کہہ دیا ابوبکر یہ مت سمجھی میں حضور نے پہچان گیا ہوں میری حقیقت رب ہی جاننا میں کون ہوں. میری حقیقت بولو نا ہنس کے بولو میری حقیقت ایک ہی میں جان دے اونچی تنبیہ یہ جان سکتے ہیں صدیق اکبر نہیں جان سکے حضور کی حقیقت کیونکہ حقیقت بڑی دور ہے. صدیق اکبر بھی پردے نال دیکھیا سی نا سبحان اللہ. ہن آخری گل ایک دوہرائی کر کے تے میں ختم کرنا چاہنا. حضرت نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ ہے. حضرت عبداللہ بن زید کے بارے میں ہے اور ایک اس سے پہلے حدیث پاک سماعت فرمائیں. نبی پاک کے بارے میں شفا شریف میں قاضی یاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو ٹک ٹکی باندھ کر سرکار کو دیکھ رہے تھے. یعنی اکھاں لائیاں ہوئی ہیں تے ویندے ہی جا رہے نے حضور نو, اکھ بھی نہیں چمکدے کوئی بھی, ٹک ٹکی بن کے ویندے رہے نے. تے میرے حضور نے پوچھا ماں بال آقا سونیا کی ہو گئے؟ سبحان اللہ. ویکھی جاندے ہو, ویکھی جانے غلامہ ماں بال آقا کی ہو گئے؟ انہوں کی ہو گئے؟ سبحان اللہ. تے ان میں ذرا آنکھ چک نہ پاواں ذرا مولوی صاحب دی. یہ ضروری گلنا ہے تاکہ تسی عقیدے تے کم پکے پیٹے گل تے یاد کرو. کوڑے دیا پترا تو حضور تے تھلے رہیا کر, حضور دی گل نہ کریا کر. حضور بے مثل بے مثال نے, ساڈے نال گل تے جڑی کرنی ہے تو اسی جو ایتھے بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے بارے کوئی گل نہیں کرنی. تے صحابی ویندے نے پہ حضور نے کہا ماں بال آقا یہ ہو گیا. صحابیاں نے بھی ابی انت و امی, میری اماں ابا قربان جاوے, اتمتعو من النظر الیک, میں بیٹھ کے سواد پہ لینا. سبحان اللہ. اتمتعو ہے پنجابی ترجمہ لذت, میں سواد پہ لینا. میں کیا بات سونیا 70,000 پردے اتر بھی سواد آ رہے ہیں. کہ ویکھی جا رہے ہیں, آنکھ بھی نہیں چمکتا پیا. کہ جڑے صحابہ نے مصطفیٰ نے یہ جو ویکھے نا انہوں نے پھر کیا ہے گل جڑ گئی اس گل دے نال. حضرت عبداللہ ابن زید کہنے نے انصاری ایک دن میں حضور کی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ لانت احب الی من نفسی و مالی و والدی و اہلی. سونیا تسی بڑے ہی سونے لگتے ہو, بڑے محبوب ہو, اپنی جان نالوں مال نالوں ماپے نالوں ہر شے تو ود کے تسی سونے ہو. لیکن ولولا ان آتیک فاراک لرائیت ان اموت, لیکن ایک گل ہے کہ تسا بھی مثال کر جانا ہے, اسا بھی ٹر جانا ہے, لیکن ایک گل کھائی جاتی ہے کہ مثال تو بعد تسا ہونا قبر پنور دے اندر, پھر لگنا حشر دا میدان. تے تسی بڑے اعلیٰ بڑے سونے, ساڈا کی بنے گا؟ اسی کتھے جاواں گے؟ بولو اسی کتھے جاواں گے؟ اور کہنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنو صحابی کے الفاظ علامہ زرقانی نقل فرماتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا دیدار مجھے نہ ہو تو میں مر جاؤں. جڑے ویندے نے بی ابی و انت امی اتمتعو من النظر الیک, میری اماں تے ابا قربان ہون سونے میں سواد پہ لینا میں ویکھ ویکھ کے تانوں اگر نہ ویکھاں تے مینوں موت آ جائے. یہ صحابی دے الفاظ, کدے الفاظ صحابی, اے صحابی حضرت عبداللہ زید عبداللہ بن زید انصاری دے بارے کہ پتر نے آ کے خبر دی تھی کہ نبی پاک دا وصال ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام دا وصال ہو گیا, سرکار تشریف لے گئے سارے کو جدا ہو رہے ہیں. فرمانے نے کہ میں اپنے باغ وچ گوڈی پہ کرتا سی. یہ بھی المواہب کے اندر علامہ زرقانی نقل پہ فرماندے نے میں اپنے باغ کے اندر گوڈی پہ کرتا. اور بولو تو صحیح ہوں گوڈی موقع تسی تو بولو گوڈی پہ کرتا. ہوں گوڈی ہوں جی موقع گئی, ہوں تواڈی گوڈی ہونے والی ہے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. بول دے رہا کرو اس بات ہے کہ گزارا ہوندا رہے. ہوں گوڈی چھوٹی ہوں جی موقع گئی, نہ کوئی تھوم لاندا ہے, نہ کوئی جناب گنڈے, نہ کوئی مرچاں, نہ کوئی دھنیا, نہ لہن, نہ ہوں گوڈی کینوں کرنی. ہوں تے اپنے نوں گوڈی ہونے والی ہو گئی. سارے کیڑے سانو چمڑ گئے ہیں, بیماری سانو چمڑ گئی. اسے بات ہے میں کہوں کھا کھا کے شامی ہر ڈاکٹر دکان بھری ہوندی ہے, جڑے ڈاکٹر کو مرضی چلے جاؤ. ساڈے پنڈ ایک بھی ڈاکٹر ایم بی بی ایس نہیں ہوندا. ہوندا ہے؟ سارے بولو نہیں. آپ نے اپنے دکان پائی اور اجازت نہیں ہے حکومتی طور پہ انہوں دکانہ بند کیونکہ ایم بی بی ایس نہیں ہے. یہ جی گل ہے آنا تے کرو نا, دکانہ پا کے بیٹھے نا, دوائی لین جاندی ہو, کدی پوچھیا کہ ڈاکٹر جی تسی ڈاکٹر ہے بھی ہو کہ نہیں؟ یا آپ سو جناب کو گلاں چار کر کے دکانوں کاٹ پھاڑ کے بعد چا سوچے گا تو دوائی لینے میں پوچھنا.
ساڑھے نال بڑیاں کر دے ہوتے کیوں نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب نے پھر جہاں آلہ ڈاکٹر بھی نہیں گل بڑی توجہ سنی ٹائم ہوتے جانا رہا میں مقام ہے گل نہیں چاہیے ڈاکٹر نہیں انہیں چیک تانوں کر کے ہن وہ پچھلے پاسے ہو کے نا اپنے بڈھے والے تے دوائی ہن جو کٹ کے بڑیاں بناؤ کبھی اٹھ کے آکھے ڈاکٹر جی کی پہ کرتے ہو جڑی دوائی دین لگے ہو اے میں نہیں لینی اے کوڑی ہوئے گی میں نے کو مٹھی دوائی دیو تے جڑا ڈاکٹر نہیں وہ دی گل بھی مان کے تے دوائی لے آندے ہو تے جڑا ممبر رسول دا ڈاکٹروں دی گل کیوں نہیں مانتے بولیو مان لیا کرو یہ بھی گل چنگیاں منن والیاں ہیں اور عقیدے والی گلاں نے اس واسطے کہ صحابہ نے ویکھ کیا کہ سونے تواڈے جا کوئی تواڈے جا وہ تو سارے تواڈے جا سب ویکھے ہی نہیں کسے ماں جمعے ہی نہیں اور اس گل نو حضرت حسان نے حضور دے سامنے بیٹھ کے آکھیا سی اگر کوئی خرابی ہے سی سرکار دور کر دے کأنک قد خلقت کما تشاء اگر کوئی خرابی سی سرکار ٹھیک کر دے حسان یہ گل نہ کر جنہاں لوگوں نے لکھا ہے کہ محمد نو کوئی اختیار نہیں معاذ اللہ یہ ہاتھ بننے ہوئے نے انہوں تے اپنے بھی آپ دا نہیں پتا اے لفظ لکھ کے مرے میں کیا حسان بیان دے کہ انکا قد خلقتا کما تشاء رب دی پوری کائنات کے اندر سوائے محمد مصطفیٰ تو اللہ نے ہر ایک نو اپنی مرضی نہ پیدا کیتا ہے اور یاد کوئی یاد میں نے بدل فرمایا ہوئے ہر شے بنائی اپنی مرضی دے نال کان بنائے اکھیاں بنائیں جو کچھ بنایا اللہ نے اپنی مرضی نال لیکن حسان آدھے نے سونے تواڈی مرضی نال بنایا گیا انکا قد خلقت کما تشاء میں تساں آکھیا میں تساں چاہیا حضور سامنے نے نہ بیٹھے حضور سامنے سن اس لے کے پڑھتے سن کہ انکا قد خلقت کما تشاء سونے توانو سرکار نے ان جنا جن تساں آپ چاہیا ہوئے تواڈی منشا دے مطابق تواڈی مرضی یہ سی اچھا ہم سرکار دی مرضی ہے سی کہ لوگی کانو آ گیا تھا کہ حضور رہ گیا سی میں کہ جدو کسی تے محبوب نو گل کریے نا تے محب نو غصہ لگ دے بول ہوتے سے لگ دے چلو اسی دور دی گل نہیں کر دے ایتھے تسی کسی نال پیار کر دے ہو او دے بارے تسی گل چ کرو تے نال دا جو ہے چوپ میرا محبوب ہے میرا یار ہے سجن بیلی ہے گل نہ کریں تے جس ویلے ایک کوڑے آندے نے کہ حضور ساڈے ورگے اللہ نو غصہ نہیں آندا ہوے گا بولو توجہ نہیں فرمائی تائیوں اللہ دا غصہ ایتھے پہ نکل ہے تساں دمیاں چکی رکھنیاں نے بسترے پائی رکھنے نے تے ہدایت شاید کونی ملی من تساں ساری عمر بھولے انجی پھرنے تے میں کہ شلوار لائی چھڑو پرا ایڈی اونچی کر لیجیے لائی چھڑو پرا سو کوڑے کے پترو ایک بندہ مسجد کی نماز پڑھنے گیا تو پیر جوڑی جائے تے چڈے کھلے ہوئی جان تے نال دا دیکھا کہ نا باہر سب جو ہن ایک درد نے تو پڑھ لے میں بڑ پڑھ لگا اینی پیر نال پیر جو ہن پیر نال پیر لگا ادھر روڑیاں ہی اپنی نال ساڈیاں بھی یہ نماز ہے کوئی یہ نماز ہے حضرت عبداللہ جان کہ میں باغ سے گوڑی پہ کرنا باغ ہے گوڑی پہ میرے پترے آ گیا کیا سرکار دا وصال ہو گیا ہے اللہ اکبر یہ وصال دی خبر سن کے نا صحابی کی کہندے نے اللہم اذہب بصری حتی لأرا بعد حبیبی محمد احدا سونے ربا آج تو بعد میری آنکھاں کٹ لے اگر محمد مصطفیٰ نہیں تو میں آنکھاں ہی نہیں رکھنی چاہتا صحابی رب گیا کیا سونیا میں خبر سنی ہوں نہیں کہ میرے سرکار میرے حضور وصال کر گئے نے اللہم اذہب بصری یا اللہ میری بصارت لے جا اکھاں لے لے حتی لعلا بعد حبیبی محمد آئے تو بعد محمد جس کا میں اکھاں کی کرنی ہے میں نے نہیں چاہیے فرمانے نے لوگ کہ اوتھے بے کے باغ دے اندر حضرت عبداللہ ابن زید انصاری نے ایک دعا کی تھی فقف بصرہی اسے ویلے نگاہ چلی گئی انہاں دی اسے ویلے ایڈی سچی دعا کی تھی میں کہا سونے جڑا لوگاں نے سرکار نو ویکھیے
وہ تے کوئی ہور شے ویکھنا پسند ہی نہیں کرتے ساڈے حضور جا کو ہے ہی نہیں اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے اور سانو سرکار نہ ٹوٹ کے شرعی حدود میں رہ کر سرکار سے لاجواب بے مثل و بے مثال محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین